سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم اور مقتدر علماء کرام، حضرت مولانا رجب علی صاحب نعیمی دامت برکاتہم، میرے محترم بزرگوں اور محترم بھائیوں اور عزیز بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کافی عرصے کے بعد اس علاقے میں حاضر ہوا اور مجھے انتہائی خوشی ہے کہ وڈالہ سید صاحبان کی اس بابرکت عظیم الشان محفل شہادت، محفل شہداء کربلا میں حاضری کی سعادت مجھے حاصل ہو رہی ہے۔ میں تمام سید برادری کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ ان بابرکت دنوں میں ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو یہاں بلا کر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کرام، ازواج مطہرات، خلفاء راشدین، صحابہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء امت حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد، ان کے مناقب اور ان کے فضائل سنوانے کا یہاں انتظام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو، ان تمام منتظمین کو ہماری اور آپ کی جانب سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ محفل مبارک اللہ تبارک و تعالی اس کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ جو رحمتیں اور جو برکتیں اس بابرکت محفل پر یقیناً اتر رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار و سیاہکار کو بھی اور آپ کو، ہمیں سب کو اس میں حصہ عطا فرمائے۔ شہادت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کے سلسلے میں مقتدر علماء کرام کی زبان فیض ترجمان سے آپ ہر سال عشرہ محرم میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدین، اہل بیت کرام، ازواج مطہرات، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت، باعفت صاحبزادیاں، اہل بیت نبوت کے فضائل اور مناقب، امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کے فضائل اور مناقب ہر سال ہم سنتے ہیں، اور سننے کا مقصد ظاہر ہے میرا اور آپ کا سننے اور سنانے کا ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ کہ ہم ان کی محبت سے اپنے دلوں کو تازہ کریں، ایمان کی روشنی حاصل کریں، اور ان کے پاکیزہ اسوہ حسنہ پر جو انہوں نے اپنے نانا جان رضی اللہ عنہ وارضاہ سے حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، اس کی روشنی میں ہم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں، اور اہل بیت کرام کی محبت سے اپنے دلوں کو روشن اور منور کریں۔ یہ اس محفل کا مقصد ہے، اور اسی مقصد سے ہم اور آپ سب یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی ہم اور آپ سب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
محبت اہل بیت، محبت صحابہ، ان کی محبت پر ہم یہاں اکٹھے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے ہم یہاں ان کی محبت پر اکٹھے ہوئے ہیں، قیامت کے دن بھی اسی طرح اکٹھا فرمائے۔ ان کے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے اہل بیت بھی ان کے جھنڈے میں ہوں گے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے جھنڈے کے سائے میں ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے سائے رحمت میں ہمارا اور آپ کا بھی سب کا شمار فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں، اہل بیت کے فضائل مناقب بے شمار ہیں۔ مقتدر علماء کرام سے اور حضرت علامہ مولانا مفتی مولانا رجب علی صاحب نعیمی سے دامت برکاتہم سے اور مقتدر علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ چند گزارشات میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات پر، اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر، اس کی قدرت کاملہ پر مکمل یقین رکھتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، وہ ازلی ہے، ابدی ہے، حی قیوم ہے۔ پوری کائنات اس کا ایک ایک ذرہ اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر ہلتا نہیں ہے۔ لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے نہ کوئی پتا ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی شے اس کے علم اور اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ اللہ کا علم اور اس کی قدرت ہر چیز کو گھیرے ہوئے، وہ قادر مطلق ہے، اور وہ مالک الملک ہے۔ یہ تمام جتنے بھی ملک ہیں، یہ پوری کائنات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مالک ہے، بلا شرکت غیر مالک ہے، بلا شرکت غیر مالک ہے۔ اس کی ملکیت میں، اس کی بادشاہی میں، اس کے مطلق رب ہونے میں، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ نے یہی فرمایا۔ عقیدے کی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا یہ عقیدہ میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے، ہم سب کا ہے، اللہ مالک الملک ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت میں، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، شریک نہیں ہے، اس کی عبادت میں اور بندگی میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی عبادت اللہ کی ہے اور اطاعت رسول اللہ کی ہے۔ رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر عبادت بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کے محبوب رحمت للعالمین حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن کو لے کر آئے، تشریف لائے، اور جو قرآن آپ نے عطا فرمایا، یہ اللہ کا کلام ہے، آخری کتاب ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب امت سے فرما دیجیے، کیا عقیدہ رکھو، عقیدے کی بات ہو رہی ہے،
رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک، اللہ ملکوں کا مالک ہے، اس کی خدائی سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، مالک وہی ہے، اللہ مالک الملک ہے، اللہ از سپریم، اللہ کی ذات بلند و بالا ہے اور وہی مالک ہے، اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ قل اللہم مالک الملک، اب وہ جس کو چاہے دے دے، وہ مالک الملک ہے۔ اب جس طرح سے ایک شخص اپنی چیز کا کوئی مالک ہوتا ہے، جس کو چاہے دے دے، اپنی اولاد کو دے دے، اور اپنی اولاد کو دینے کے ساتھ ساتھ کچھ اگر چاہے تو مسجد کو دے دے، کسی دارالعلوم کو کچھ دے دے، وہ اس کی مرضی پر ہے، وہ مالک ہے۔ اسی اللہ رب العالمین فرماتا ہے ملکوں کے ہم مالک ہیں، اور ہم جس کو چاہیں دے دیں، جس کو چاہے مالک بنا دے۔ اصل مالک تو ہم ہیں، مگر ہم جس کو چاہیں دے دے اور کہیں لو بھائی اب تمہیں دیا ہے، دکھاؤ بھائی۔ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، ملک جس کو چاہے عطا فرما دے، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے ملک عطا فرما دے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہے ملکوں کو چھین لے، دیا ہوا ہے ملک اس کے بعد چھین لیا، بادشاہ بنا دیا، بادشاہت ختم کر دی، وزیر بنا دیا، وزارت ختم ہو گئی، وزیر اعظم بنا دیا، وزیر اعظم ختم ہو گیا۔ پاکستان کے 52 سال میں 18 صدر بنا دیے، ختم کر دیے۔ اب بہت سے پھرتے ہیں خار، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ اس پورے عرصے میں 26 سے زیادہ وزیر اعظم بنا دیے، اور جس کے چاہا وزارت عظمیٰ ختم ہو گئی، مارے مارے پھر رہے ہیں۔ کبھی ایسے وزیر اعظم کہ ان کا نام سن کے لوگ ڈرتے تھے، اور اب وہ خود ڈرتے پھر رہے ہیں۔ یہ انقلابات ہیں زمانے کے۔ 52 سال میں پاکستان کے بہت سے جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی دیکھا، اور جو میرے عزیز نوجوان ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے انقلاب آ رہے ہیں۔ آج کوئی صدر ہے، کل کوئی ہے، آج کوئی وزیر اعظم ہے، کل کوئی ہے، اور جو بھی آتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ کرسی بڑی مضبوط ہے، لیکن میرے خیال میں یہ کرسی مضبوط ہے اور صدر والی اور وزیر اعظم والی کرسی بڑی کمزور ہے۔ اس کرسی کی ہر سال زیارت ہو جاتی ہے، باقی سب کرسیاں بیکار ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلیل فرما دے۔ وزیر اعظم کی گدی پہ بٹھا دیا اور اس کے بعد ذلیل کر دیا، چلو بھائی جیل خانے میں تیاری کرو جانے کی۔ یہ تو کہاں اتنے بڑے اونچے منصب پہ بٹھا دیا وزیر اعظم، اور یہاں کا اتنے چھوٹے منصب پہ لے آئے کہ چکر کاٹ رہے ہیں جیل خانوں کے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے عزت دے دے اور جس سے چاہے ذلیل و رسوا فرما دے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ یہ عقیدہ ہے، اصل میں یہ عقیدے کا بیان ہو رہا ہے کہ اے محبوب امت سے فرما دیجئے کہ وہ اللہ مالک الملک ہے، جس کو چاہے ملک عطا فرما دے، جس کو چاہے ذلیل و رسوا کر دے، جس سے چاہے ملک دے دے اور جس کو چاہے دے دے۔ بیدک الخیر، اے اللہ یہ سب تیرے ہی دست قدرت میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حکومت آنی جانی چیز ہے، حکومت عطیہ الہی ہے، حکومت دینا اللہ دے دیتا ہے، حکومت لینا جب چاہے لے لیتا ہے، عزت دینا اللہ جب چاہے دے دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، دیکھیے لوگوں نے کہا کہ ہم معاذ اللہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ منورہ میں داخل ہوں گے تو معاذ اللہ گستاخانہ لفظ منافقین نے بکے تھے، تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا۔ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العالمین کے لیے عزت ہے، اس کے رسول کے لیے عزت ہے، اور اس نے ایمان والوں کو عزت عطا فرمائی، ایمان والے بھی باعزت ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین جس کو چاہے عزت عطا فرما دے اور جسے چاہے عزت لے لے۔ تو حکومت آنی جانی چیز ہے، جب ایک چیز آنی جانی ہے تو اس سے ڈرنا چاہیے، یا جس کی حکومت باقی ہے اس سے ڈرنا چاہیے۔ اب یہ اصولی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید و فرقان حمید میں عقیدہ یہ دیا کہ دیکھو یہ حکومت آنی جانی چیز ہے، ہم دیتے ہیں، ہم لے لیتے ہیں، تو اس حکومت سے ڈرنا چاہیے یا اس سے ڈرنا چاہیے جس کی حکومت باقی ہے؟ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ ملک کس کا ہے؟ قیامت کے دن جب سب ختم ہو جائے گا تو پوچھیں گے ملک کس کا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے لمن الملک اليوم، آج کے دن کہاں ہیں وہ بڑے بڑے بادشاہ جو بنے پھرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ صدر؟ کہاں ہیں وہ جو اکڑتے پھرتے تھے کہ میں وزیر اعظم ہوں؟ کہاں ہیں وہ جو اکڑتے پھرتے تھے جھنڈے لگا کے کہ میں وزیر ہوں؟ کہاں ہیں وہ؟ کس کے پاس ہے ملک؟ خود ہی جواب دیتے ہیں سب ختم ہو جائے گا، قیامت کے دن سب ختم ہو جائے گا تو پوچھیں گے لمن الملک اليوم، پھر خود ہی جواب دیا للہ الواحد القہار، اللہ رب العالمین واحد و قہار، اب وہی مالک الملک ہے، سب ملک اور سب کی بادشاہی ختم ہو گئی۔ تو اس لیے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قرآن کی رہنمائی دیکھیے، رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے فلا تخشوہم، کسی سے مت ڈرو، کسی سے مت ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اللہ کے بندوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اب اس فلسفے کو اگر سمجھ لے آدمی تو پھر زندگی جو ہے بہت کچھ اطمینان اور سکون حاصل کرتی ہے کہ اللہ مالک الملک ہے، اللہ ہی سے ڈرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا ہے، اور ظاہر ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے سبحان اللہ وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید میں یہ بیان جو فرما دیا اس کی روشنی میں اب آپ شہادت کا تجزیہ کیجئے، اب شہادت کا تجزیہ کیجئے۔ اصولی طور پر یہ بیان کر دیا کہ کسی حاکم سے، کسی بادشاہ وقت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یزید کی حکومت بہت بڑی تھی، یزید کی فوج بھی بہت بڑی تھی، اسے ڈرنا چاہیے تھا، ڈرنا چاہیے تھا۔ پانی بند کر دے گا، مار دے گا، بیوی بچوں کو ختم کر دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، سبھی کچھ کر سکتا ہے، بادشاہ کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے۔ یزید بادشاہ تھا۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ کا عقیدہ قرآن پر تھا۔ یہ اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ جب اس عقیدے سے آدمی وابستہ ہو جاتا ہے تو یزید اور یزیدیوں کا کوئی خوف نہیں رہتا۔ یہی قرآن کا منشا ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی متعدد آیات طیبات اس سلسلے میں، لیکن میں نے مختصر آپ کی خدمت میں امام حسین کا عقیدہ جو قرآن سے ثابت ہے، جو انہوں نے اپنے نانا جان کی زبان سے سنا اور سننے کے بعد اس عقیدے کو اپنا لیا۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ یزید ایسا کرتا ہے تو چپ ہو جاتے، کہتے ہاں بات تو ہے، مسئلہ بڑا نازک ہے، مگر میں سیاسی آدمی نہیں ہوں،
حضرت امام حسین یہ بھی فرما سکتے تھے، اور یہ بہت آسان ہے، یہ بڑی عافیت کی بات ہے، یہ گوشہ تنہائی ہے اور گوشہ عافیت ہے۔ یزید شراب پیتا ہے، اچھا حضور کچھ کرنا چاہیے، میں تو سیاسی آدمی ہوں، میں تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر بیٹھا ہوا ہوں، بس دعائے خیر کر سکتا ہوں۔ حضرت امام حسین یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں یزید کے لیے دعائے خیر کر سکتا ہوں۔ حضرت امام حسین یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، اور اگر اس زمانے میں مجھ جیسے گناہگار لوگ ہوتے تو شاید امام حسین سے یہی کہتے کہ حضور یہ خام خواہ کو باتیں کر رہے ہیں، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، یہ خام خواہ کو آپ سے سیاسی کام لینا چاہتے ہیں، آپ تو غیر سیاسی آدمی ہیں، آپ آرام سے رسول اللہ کے روضہ مبارک پر بیٹھے رہیے، تسبیح پڑھتے رہیے، درود شریف پڑھتے رہیے، ہمارے لیے دعائیں خیر کرتے رہیے، نذرانے لیتے رہیے، جیب میں ڈالتے رہیے، لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں ہاتھ چوماتے رہیے، لوگ داڑھی مبارک چوم رہے ہیں آپ چوماتے رہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک کو جن لوگوں نے دیکھا تھا، وہ رسول اللہ کے چہرہ مبارک کو جن لوگوں نے دیکھا تھا وہ امام حسین کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ وہی چہرہ ہے جو مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت صحابہ اور تابعین کو تھی، اس کا منظر جو تھا وہ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کو دیکھ کر وہ نقشہ ان کے سامنے آ جاتا تھا کہ یہ وہی امام حسین ہے کہ جن کو آقا دو جہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پر رکھ کر بازاروں میں تشریف لے جاتے تھے۔ یہ وہی امام حسین ہے کہ اگر یہ سجدے میں ہوتے تھے حضور تو امام حسین آپ کی پشت مبارک پر کھیلتے کھیلتے آتے آتے محراب نبوی میں حضور کے کندھے پر شانہ اقدس پر پشت مبارک پر سوار ہو جاتے تو سجدے میں تاخیر ہو جاتی۔ صحابہ جب پوچھتے بعد میں فرماتے کہ بھئی سجدے میں تاخیر اس لیے ہو گئی کہ اگر میں سجدے سے اٹھ جاتا تو امام حسین کے گرنے کا اندیشہ تھا، بچے کے چوٹ لگ جاتی۔ جو ایسے ناز میں پلے ہوں، کربلا کے میدان میں ان کی ناش تڑپ رہی تھی۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ جو اتنے نازوں کے پلے ہوئے تھے، ان سے زیادہ بھی کوئی نازوں کا پلا ہوا اس دنیا میں ہے؟ ان سے زیادہ مقدس گدی بھی کوئی ہے جس پہ امام حسین بیٹھے ہوئے تھے؟ سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گدی پر امام حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ مدینہ منورہ کی اس گدی سے بڑی کوئی گدی روئے زمین پر ہے؟ اس سے بڑی خانقاہ کوئی ہے؟ اس سے بڑا کوئی مرشد ہے؟ اس سے بڑا کوئی عالم ہے؟ اس گدی سے بڑا کوئی عالم ہے؟ جتنے بھی روئے زمین کے علماء ہیں، امام حسین کی نعلین شریف تو بہت بڑی بات ہے۔ روئے زمین کے علماء، روئے زمین کے مشائخ، روئے زمین کے پیر، نام نہاد وہ روئے زمین کے پیر امام حسین کی نعل شریف کی جو خاک ہے اس خاک کی برابر بھی نہیں ہے۔ ان کا جو بہت بڑا مقام ہے، اس خاک کا بہت بڑا مقام ہے جو ان کی نعلین شریف ہے سے نکلتی ہے۔ اس لیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا جس کو جنتی نوجوانوں کے سردار کو دیکھنا ہے وہ حسن اور حسین کو دیکھ لے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث مبارک ہے کہ حسن اور حسین یہ میرے دونوں شہزادے، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جس کو روئے زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ میرے حسن اور حسین کو دیکھ لے۔ یہ تھے وہ امام حسن اور امام حسین، اور رسول اللہ کی گدی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سے بڑی مقدس کوئی گدی نہیں۔ تو آج کل کے جو بناوٹی پیر پھرتے ہیں اور نام نہاد مولوی درس دیتے ہیں، ٹھیک ہے ہم سیاسی آدمی نہیں ہیں، ماشاءاللہ
آپ سیاسی آدمی نہیں ہیں تو اس کا مقام یہ ہے کہ آپ کا مقام تو سبحان اللہ بہت بلند ہے۔ جب ان سے کہا جائے کہ پاکستان میں شراب کی دکانیں کھل رہی ہیں، حکومت لائسنس دے رہی ہے، بدکاریوں کے اڈے، زنا کے حرام کاری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، خاموش رہو، ہم سیاسی آدمی نہیں ہیں۔ پیر صاحب کا جواب ہے ہم سیاسی آدمی نہیں ہیں۔ مولوی صاحب کا جواب ہے ہم سیاسی آدمی نہیں ہیں، اور پیر صاحب کا جواب ہے ہم تو اخبار ہی نہیں پڑھتے۔ یعنی وہ مسلمانوں کے حالات سے بے خبر ہیں، مریدوں کے حالات سے باخبر ہیں، اس لیے کہ مریدین سے بہرحال چندہ تو ملتا ہے، پیسہ تو ملتا ہے، تو ان کے حالات سے باخبر ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ سے جب کہا گیا کہ یزید شراب پیتا ہے، سیدھی سادی بات ہے یہ، اور تاریخ کی بات ہے اور حقائق کی بات ہے۔ بھئی جھگڑا کیا تھا؟ بیٹی کے لین دین کا جھگڑا تھا؟ نہیں۔ زمین کا کوئی جھگڑا تھا؟ نہیں۔ سلطنت کا کوئی جھگڑا تھا؟ نہیں، وہ تو سلطنت تو چھوڑ دی تھی۔ بڑے بھائی صاحب نے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ وارضا نے سلطنت کو چھوڑ دیا۔ ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا جو ہے حسن، یہ سردار ہے، لعل اللہ اصلح بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں میں صلح کی سبیل پیدا فرما دے گا۔ یہ حضور نے بشارت دے دی تھی۔ تو حضرت امام حسین نے سلطنت کو چھوڑ، امام حسن نے سلطنت کو چھوڑ دیا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضا کی شہادت کے بعد، مگر یہ واقعات تو آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے اشارتاً آپ کے سامنے ذکر کیا، تو سلطنت ان کے گھر میں تھی اور اس کو لات مار دی نہیں چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ کے گھرانے والے وہ ہیں کہ جن کے در سے دین و دنیا کی نعمتیں اور رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ رسول اللہ کا گھرانہ ہے، جن کے نانا جان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا قاسم واللہ المعطی، دینے والا رب ہے، تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ آج بھی رب دینے والا ہے، تقسیم کرنے والے مصطفیٰ ہیں، اور آج بھی ان کے برکت سے، ان کے اہل بیت کی برکت سے روئے زمین پر، کائنات پر اللہ کی رحمتیں تقسیم ہو رہی ہیں، آج بھی تقسیم ہو رہی ہیں اور قیامت تک تقسیم ہوتی رہیں گی۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ وارضا، سیدھی سادی بات تھی، جب یہ کہا گیا کہ یزید شراب پیتا ہے، جیسے ہمارے دور میں بہت سے پاکستان میں ایسے بھی صدر گزرے اور ایسے بھی وزرائے اعظم گزرے اور ایسے بھی وزیر گزرے اور گزر رہے ہیں اور ہیں جو صبح سے شام تک شرابوں میں مست رہتے ہیں، اور ایسے بھی وزرائے اعلیٰ ہیں صوبوں کے جو صبح سے شام تک شرابوں میں بدمست رہتے ہیں، شرابوں کے پرمٹ دیتے ہیں، شرابوں کی دکانیں کھلواتے ہیں، لوگ پانی 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 کے لیے چلاتے رہتے ہیں اور وہ شراب کی دکانیں کھولتے رہتے ہیں۔ ایسی بھی وزارتیں ہمارے زمانے میں تھیں اور اب بھی ہے، ابھی بھی ہے، شرابوں کے پرمٹ جاری ہو رہے ہیں، اور ہندوؤں کی آڑ میں، عیسائیوں کی آڑ میں مسلمان شراب پی رہے ہیں، مسلمان شراب لے جا رہے ہیں۔ مسلمان کون؟ وہی وزیر اور حکام اور جو یہ بیوروکریٹس ہیں، زیادہ تر یہی بدماش اور خبیث لوگ ہیں جو اس وقت حکومت کر رہے ہیں مسلمانوں پر، شرابی اور زانی لوگ۔ اسی لیے تمام رنڈیوں کے بازار بھی کھلے ہوئے ہیں، شراب کی پرمٹ بھی جاری ہیں اور شراب کی دکانیں بھی کھلی ہوئی ہیں، اور ناچ اور گانے کی محفلیں بھی سج رہی ہیں۔ تو جب یزید کے متعلق یہ شکایت ہوئی کہ یزید شراب پیتا ہے، وقت کا حاکم شرابی ہے، تو امام حسین نے یہ نہیں کہا بھائی میں تو سیاسی آدمی نہیں ہوں، خاموش ہو جاتے۔ اچھا بھائی دعائے خیر کریں گے، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے۔ جب لوگوں نے کہا کہ رات بھر رنڈیاں ناچتی ہیں، ناچ ہوتا ہے، گانا ہوتا ہے، یزید رات بھر بیٹھ کر شراب اور کباب کی، شاہد و شراب کی، رقص و سرود کی محفلوں میں بیٹھا رہتا ہے، تو امام حسین نے یہ جواب نہیں دیا کہ بھئی یہ سیاسی مسئلہ ہے، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں کیا حکومت کو کہوں اور کیا نہ کہوں۔
میرا کام حکومت سے جھگڑا کرنا نہیں ہے، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں تو اپنا اللہ اللہ کرتا ہوں۔ تو آج کے دور میں تو مجھ جیسا گناہگار و سیاہ کار یہی کہہ دیتا بھائی میں کیا کروں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، بس اب کیا کروں، میں تو سیاسی آدمی ہوں نہیں، مجھے تو معلوم ہی نہیں، میں تو اخبار بھی نہیں پڑھتا۔ ارے صاحب شراب کے پرمٹ دھڑا دھڑ جاری ہو رہے ہیں، ارے صاحب رنڈیوں کے کنجریوں کے بازار لگے ہوئے ہیں، ارے صاحب ٹیلی ویژن پر رنڈیوں کا طوائفوں کا ناچ ہو رہا ہے، گانے ہو رہے ہیں، اور اب تو نعت شریف بھی رنڈیاں آ کر نعت شریف پڑھتی ہیں۔ یہ دیکھو، پچھلے سال محرم میں مجھے اتفاق ہوا، کبھی اتفاق ٹیلی ویژن کے دیکھنے کا ہوتا نہیں، اس لیے کہ وہ رات کا وقت ہوتا ہے عام طور سے، اور میں رات کے وقت میں عام طور سے مصروف ہوتا ہوں، ادھر ادھر کہیں ہوتا ہوں۔ لیکن اس دن اتفاق کی بات ہے کہ 10 محرم تھی اور میں جا رہا تھا، بیگن مسجد صدر میں عاشورہ محرم کا بیان تھا، تو اتفاق کی بات ہے کہ ٹیلی ویژن کھول دیا گیا بچوں نے، اور میں وہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا تو امام حسین کا مرثیہ ایک کنجری اور ایک رنڈی اور ایک طوائف پڑھ رہی تھی۔ آپ کہیں گے آپ نے رنڈی اور کنجری کیسے کہہ دیا؟ اس لیے کہ بہرحال اس کا نام اخبارات میں آتا تھا کہ ناچنے والی گانے والی لڑکی جو خاص لندن کی رہنے والی تھی، وہ یہاں آ کر اس نے اپنے کچھ گانے جو ہیں وہ ٹیپ کرائے تھے۔ اب اس خبیثہ کا نام لینا بھی اس بابرکت محفل میں ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال پچھلے سال 10 محرم کو وہ رنڈی اور کنجری اور طوائف وہ امام حسین کا مرثیہ پڑھ رہی تھی۔ قوم کی بدنصیبی ہے کہ اب امام حسین کا مرثیہ اور امام حسین کی محبت کے اظہار کے لیے رنڈیوں اور طوائفوں اور کنجریوں کو بلایا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ علماء کرام، محدثین عظام، مشائخ عظام فضائل امام عالی مقام کو بیان کرتے، رنڈیاں اور کنجریاں دربار میں نذران عقیدت پیش کر رہی ہیں۔ اب یہ نوبت آ گئی۔ اب اس دفعہ دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے، وہ خود آپ دیکھ لیں گے کون پڑھ رہا ہے اور کون نہیں پڑھ رہا۔ لیکن پاکستان کا ٹیلی ویژن یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہودی بیٹھے ہوئے اندر، ہندو اندر بیٹھ گئے آ کر، عیسائی اندر بیٹھ گئے آ کر، جو مسلمانوں میں بے حیائی، وہی کام جو یزید کرتا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں آپ دیکھ لیں یزید کیا کرتا تھا، شراب پیتا تھا۔ علماء کرام سے دریافت فرما لیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جتنی بھی کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں، ہاں وہ محدثین نے لکھی ہوں، مفسرین نے لکھی ہوں، مورخین نے لکھی ہوں، سب میں لکھا ہے کہ یزید کے دربار میں کنجریاں اور رنڈیاں اور طوائفیں، بدکار عورتیں رات بھر ناچتی تھیں، مجرا ہوتا تھا، وہ دیکھتا تھا، نہ نماز ہوتی تھی اور نہ جماعت ہوتی تھی۔ یہ اس کا عالم تھا۔ تو اب وہ نقشہ آپ اگر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ امام حسین کے وقت میں یزید کا جو نقشہ تھا وہی یزیدی نقشہ پاکستان کے ٹیلی ویژن کا بھی ہے، وہی یزیدی نقشہ پاکستان کے بہت سے لوگوں کا ہے کہ ان کے گھروں پر، ان کی کوٹھیوں پر، ڈیفنس میں ان کی کوٹھیوں پر 1.5 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ کی کوٹھیوں میں، امیر زادوں کی محفلوں میں شراب اور رقص و سرود کی محفلیں ہو رہی ہیں، وزیروں کے گھروں پر شراب اور رقص کی سرود کی محفلیں ہو رہی ہیں، ان کی سرپرستی میں بے شمار مقامات پر کراچی میں رقص و سرود کی محفلیں ہو رہی ہیں۔ ناچنا اور گانا یہ حرام ہے، یہ بے حیائی کے کام ہیں، یہ بے ایمانوں کے کام ہیں۔ لا حیاء لا ایمان لمن لا حیاء لہ، ایمان اس میں نہیں ہے جس میں حیا نہیں ہے۔ اور اللہ کا عذاب بھی ہے جو ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے فحاشی اور عریانی پھیلا رہے ہیں، مسلمان خواتین کی نیم برہنہ تصویریں شائع کر رہے ہیں، مسلمان خواتین کو ناچتے ہوئے ٹیلی ویژن پر دکھا رہے ہیں۔ جو ہندو عورتوں کی ثقافت ہے، جو یہودیوں اور عیسائی لڑکیوں کی ثقافت ہے، ناچنا اور گانا،
مسلمان لڑکی ایمان والی کبھی نہیں ناچے گی، باغیرت باپ کبھی لڑکی کو نچوائے گا نہیں، اور اگر نچواتا ہے تو دیوس ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دیوس کون ہے؟ ارشاد فرمایا دیوس وہ ہوتا ہے جو جنت میں نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو 500 برس سے، جنت کی خوشبو سے 500 برس کے فاصلے سے محروم ہو جائے گا۔ کہ دیوس کون ہے؟ کہ جو اس بات پر راضی ہو کہ اس کی بیٹی، اس کی بیوی دوسرے مردوں کے ساتھ پھرتی رہے، گھومتی رہے، وہ اس پر خوش ہو کہ اس کی بیٹی جو ہے دوسرے مردوں کے ساتھ ناچ رہی ہے، وہ دیوس ہے۔ جو اس بات پر خوش ہو کہ اس کی بیوی دوسرے مردوں کے بغل میں کھڑی ہوئی ڈانس کر رہی ہو، جیسے کہ آج کل ٹیلی ویژن پر دکھایا جا رہا ہے، غیر مرد اور غیر عورتیں، غیر مرد اور غیر لڑکیاں، یہ سب حرام کام پاکستان کے ٹیلی ویژن پر ہو رہے ہیں، اور اس کو فروغ جو ہے اخبارات بھی دے رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے بھی یہ آ رہا ہے۔ سارا فساد اور فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کا ایک سیلاب ہے جو یزید کے وقت میں بھی تھا، یزید ختم نہیں ہوا، یزیدی موجود ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ اس یزید کے خلاف امام حسین نے علم جہاد بلند کیا، اور آج کے یزیدیوں سے ہم ڈرنے لگے۔ نہیں، یہ سیاسی بات ہے۔ مولانا آپ نے سیاسی تقریر کر دی۔ ارے بھئی کیا سیاسی تقریر کی ہے؟ تو قرآن شریف کی بات کی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سن لیجئے۔ اگر یہ قرآن شریف کی بات سیاسی ہے تو پھر سبحان اللہ، تو پھر پورے قرآن شریف کو بند کر کے باقاعدہ اس کو واپس مدینہ منورہ بھیج دینا چاہیے، اور مسلمان کہہ دیں کہ بھئی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، معاذ اللہ، ظاہر ہے یہ تو نہیں کر سکتے، نجات کا تو مدار اسی پر ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ٹیلی ویژن کے پروگرام ایسے بنا کے دیے جائیں کہ مسلمان لڑکیاں ناچ رہی ہیں، طوائف اور رنڈیاں اور کنجریاں بدکار عورتیں جیسے ناچتی تھی، وہی کلچر مسلمانوں میں متعارف کرایا جا رہا ہے، جیسے ہندو لڑکیاں ناچتی ہیں، یہودی اور عیسائی لڑکیاں ناچتی ہیں غیر مردوں کے ساتھ، ایسے ہی مسلمانوں کو بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ اور یحبون ان تشیع الفاحشۃ، فاحشہ بے حیائی پھیلے، تو سورہ نور میں 18ویں سپارے میں دوسرے رکوع میں ارشاد فرمایا، سنیے قرآن کیا فرماتا ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ زمین پر ایمان والوں کے درمیان میں اس زمین پر فحاشی اور یعنی بے حیائی پھیلا رہے ہیں، خواہ وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ہو، اخبارات کے صفحات کے ذریعے سے ہو، بے حیائی پھیلا رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا میں عذاب دے گا، لہم عذاب علیم فی الدنیا، دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت میں بھی عذاب دے گا۔ دنیا میں عذاب کیا ہوگا کہ اگر وزارت کے دور میں ہو رہا ہے، وزیر اعظم کے دور میں ہو رہا ہے، اس کی وزارت عظمیٰ کی بساط لپیٹ دی جائے گی، چند روزہ ہے وزارت عظمیٰ، جب چاہیں گے چھین لیں گے، دیتے تو وہی ہے، اگر اس کی صدارت میں ہو رہا ہے تو وہ صدارت چھین لی جائے گی، عذاب الہی۔ اس سے پہلے دیکھو، اس سے پہلے ٹیلی ویژن پر بدکاری اور فحاشی اور عریانی شروع ہوئی تو جس وزیر اعظم کے دور میں شروع ہوئی، آج وہ وزیر اعظم ماری ماری پھر رہی ہے، اور اگر اس دور میں بھی جاری رہی تو یہ وزیر اعظم بھی مارا مارا پھرتا رہے گا، کوئی نہیں پوچھے گا۔ لیکن یہ اللہ کا عذاب آتا ہے،
بے حیا اور فحاشی پھیلانے والوں پر، جو رسول اللہ کی امت کو بے حیا بنانا چاہتے ہیں، جو رسول اللہ کی امت میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، ایمان والی عورتوں کو بے حیا بنانا چاہتے ہیں، اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آتا ہے اور آخرت میں بھی ان پر عذاب آ کر رہتا ہے۔ یہ تو تھا اللہ کا فیصلہ۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ نے اس کے جواب میں یہ نہیں فرمایا بھائی میں تو سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، اچھا دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حکومت کو صحیح کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکومت کو راہ ہدایت عطا فرما دے۔ نہیں، آپ نے یہ جواب نہیں دیا۔ آج کے پیر صاحب اگر ہوتے خود ساختہ، آپ تو زیادہ تر خود ساختہ ہی پیر لوگ بن گئے، اور پاکستان میں آنے کے بعد نمبر 2 مال تو بہت زیادہ ہی بکتا ہے۔ نمبر 2 جس کو دیکھو پیر صاحب ہے، جس کو دیکھو مولوی صاحب ہے، بھئی کہاں پڑھا ہے، نہ ان کے پڑھنے کا پتہ، نہ ان کی سند کا پتہ، بھئی کہاں سے پیر صاحب بن گئے، ابا کون تھے، باپ کون تھے، دادا کون تھے، کچھ پتہ نہیں۔ لیکن کراچی میں نمبر 2 مال چلتا ہے، پاکستان والے نمبر 2 مال میں بہت مشہور ہیں۔ تو یہ خود ساختہ پیر جاہل یہ کہہ دیتے ہیں ہمارا کیا تعلق، ہم تو سیاسی آدمی نہیں ہیں۔ تو یہ جواب امام حسین نے کیوں نہیں دیا؟ یہ جواب امام حسین نے کیوں نہیں دیا کہ بھئی اگر رنڈیاں نچواتا ہے، رات کو ناچ دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، میرا اسے کیا تعلق، میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو خبر لیتا ہی نہیں ہوں، میں تو سنتا ہی نہیں ہوں، اور اگر کوئی ایسی ویسی بات بھی ہے تو میں سیاسی آدمی نہیں ہوں۔ یہ مسئلہ سیاسی نہیں ہے۔ حکومت اگر اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے اس کی تائید اور حمایت کرو۔ رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ برائی میں تعاون نہ کرو، گناہ میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو، نیکی اور بھلائی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ رسول اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو اگر تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے، روک دے، برائی ہے یہ، رک جاؤ۔ اگر اپنے ہاتھ سے روک نہیں سکتا تو کم از کم زبان سے تو کہے کہ یہ برائی ہے، حکومت یہ برائی کر رہی ہے، اپنی زبان سے تو کہو۔ اور اگر زبان سے نہیں کہہ سکتے تو کم از کم دل سے تو برا جانو، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کی ذرا کمزور ہوا، ورنہ کم از کم دل سے تو برا جانو اگر کوئی برائی ہو رہی ہے۔ امام حسین نے اپنے نانا جان سے یہ سنا تھا کہ من رآ منکم منکرن، تم میں جو آدمی برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے۔ تو آپ نے یہ جواب نہیں دیا میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، آپ نے کہا یزید یہ برائی کر رہا ہے، یہ اسلام کے چہرے پر داغ ہے، اسلام کا خوشنما چہرہ، اسلام کا چمکتا ہوا چہرہ جس کو رسول اللہ نے ہمارے سامنے رکھا تھا، اس چہرے پر یزید اسلام کے چہرے پر اپنے گناہوں کی، بدکاریوں، سیاہکاریوں کی سیاہی ملنا چاہتا ہے۔ میں اپنے خون سے رسول اللہ کے اس اسلام کے نورانی چہرے کو دھو کر رہوں گا۔ امام حسین نے راہ فرار اختیار نہیں کی جیسے آج کل کے پیر اور مولوی یہ کہہ کر کہ عافیت اسی میں ہے، چپ چاپ بیٹھ جاؤ ورنہ حکومت جیل خانے بھیج دے گی، حلوہ بھی بند، روٹی بھی بند، حقہ بھی بند، پانی بھی بند، سب بند، سوکھی روٹی جیل میں کھانی پڑے گی، کون برداشت کرے؟ ہم سوکھی روٹی سے ڈرتے ہیں کھانے سے، حلوے کے چھٹنے کا غم ہوتا ہے، لیکن دیکھو امام علی مقام میں میدان کربلا میں شرابی، بدکار
زانی یزید سے مقابلہ کیا، اپنے خون کی قربانی دے دی، اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دی۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یا رسول اللہ، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے مجھ سے ڈرو۔ رب العالمین جل جلالہ والہ ارشاد فرماتا ہے فلا تخافوہم وخافونی، ظالم اور جاہل بادشاہوں سے مت ڈرو، ظالم اور جابر اور ظالم کے سامنے کلمہ حق کہہ دو۔ یہ 360 پھرتے ہیں ڈی ایس پی اور ایس پی اور ڈی سی اور کمشنر اور وزیر اور وزرائے اعظم اور صدر، کیوں ڈرتے ہو؟ یہ تو 4 دن کی چاندنی ہے، پھر وہی اندھیری رات ہے، یہ سب مر جاتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی طرح سے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ باقی ہے، اس کے دین کو جو باقی رہنے والا دین ہے، اس کے دین کی حمایت اسی طرح کرو جیسے امام حسین نے کی تھی۔ یہ سبق ہے میدان کربلا کا، اللہ سے ڈرو۔ اب لوگوں کا عالم یہ ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو قربانی دی تھی تو وہ قربانی تو ان کے بس کی ہے نہیں، حکومت کے خلاف کچھ کہتے ہوئے اور حکومت کے غلط کاموں کو روکتے ہوئے دل دھڑکتا ہے، دل کا مرض شروع ہو جاتا ہے، انجائنا کی شکایت ہو جاتی ہے، گولی کھانی پڑتی ہے۔ اس لیے وہ سمجھتے ہیں عافیت اسی میں ہے کہ یا تو کراچی میں رہو، کراچی میں نہیں رہ سکتے تو لندن میں جا کر رہو، گوشہ عافیت ہے، ہیچ آفت نہ رسد گوشہ تنہائی را، چلو گئے، چھٹی ہو گئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی سے جو ڈرتا ہے اور جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ علی کل شیء قدیر، وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا۔ میرے آقا سید العالمین محمد الرسول اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی تھی، اور امام حسین ان کی پرورش اسی نہج پر اور اسی انداز پر ہوئی تھی۔ اب ذرا دیکھو ہم نے کربلا کے میدان کا نقشہ کیا بنا دیا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ نے بہت بڑی عظیم قربانی دی تھی تو پھر بس فاتحہ کر لو؟ ارے بھی فاتحہ تو ہو گئی گی، ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں، فاتحہ تو کریں گے، اور ان کو جلیبی بانٹ دو، قرآن شریف ختم کر لو، اور زیادہ سے زیادہ آگے بڑھے اور خوشی ہوئی ان کا تعزیہ بنا دو۔ جب وہ بن کے پورا ہو جائے تو اس کو کماڑی میں بہا دو۔ لو بھائی، امام حسین کا، ان کی محبت کا فرض پورا ہو گیا۔ بھائی شربت پلا دیا، بہت اچھا کیا، پلانا چاہیے، فاتحہ دینی چاہیے، شہدائے کربلا کی فاتحہ باعث برکت، ان کے لیے قرآن مجید و فرقان حمید کا پڑھ کر ثواب پہنچانا باعث برکت ہے۔ کھانے پر فاتحہ دینا، شیرنی پر فاتحہ دینا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، باعث برکت ہے۔ ان کو یاد رکھنا یہ طریقہ ہے اہل سنت و جماعت کا، ان کا ہم پر حق ہے، وہ اہل بیت رسول اللہ ہے۔ تو کیا ان کی محبت کا صرف یہی حق ہے کہ میٹھا میٹھا سب ٹھیک ہے، اور جہاں قربانی کا موقع آیا ان کا یہ سیاسی مسئلہ ہے؟ بھئی یہ کیا بات ہے؟ یہ تو تضاد ہے، یہ تو تضاد ہے۔ امام حسین نے قربانی دی میدان کربلا میں، یزید کو چیلنج کر دیا۔ اب آج بھی تو بہت سے یزید پھر رہے ہیں، حکومت میں بہت سے یزید بیٹھے ہوئے ہیں، شرابی اور بدکار اور رنڈی اور کنجریوں کے ناچ دیکھنے والے اور ٹیلی ویژن اسٹیشن کو چلانے والے اور پاکستان میں بے حیائی پھیلانے والے، یہ سب یزید کے جانشین ہی تو ہے۔ اب ان کو چیلنج کون کرے؟ ان کا نا 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 یہ مولانا صاحب یہ سیاسی مسئلہ ہے۔ تو دین کیسے چلے گا؟ صرف فاتحہ میں اور حلوہ کھانے میں اور شربت پینے میں امام حسین کی شہادت کو کتنا مختصر کر دیا۔
ہائے افسوس، امام حسین کی شہادت کتنی عظیم تھی. اس عظیم شہادت کا ہم نے بدلہ یہ دیا، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہتے کہ اے امام عالی مقام، جس طرح سے آپ کا پاک خون کربلا کے میدان میں گرا ہے، رسول اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے، اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے آپ نے جس طرح خون کی قربانی دی، ہم بھی اسی طرح قربانی دیں گے. کہنا تو یہ چاہیے تھا. آپ نے وقت یزید کو چیلنج کیا، ہم بھی وقت یزید کو چیلنج کریں گے. تب تو بات بنتی ہے. اور اگر صرف کھچڑا کھانے کے بعد، شربت پینے کے بعد اور حلوہ کھانے کے بعد اور فاتحہ کھانے کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کا حق ادا ہو گیا، تو میں کچھ نہیں کہتا، آپ خود فیصلہ کریں کہ حق ادا ہوا یا نہیں ہوا. اور امام حسین آپ سے قیامت کے دن سوال تو ضرور کریں گے، مجھ سے بھی کریں گے. میں بھی گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، میں بھی شامل ہوں، میں بھی شامل ہوں اس میں، مجھ سے بھی سوال ہوگا. ہم ڈرنے لگے، اب تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈرتے، اور ایک مذاق بنا دیا امام حسین کی شہادت کو، ایک مذاق بنا دیا ہم نے کہ صرف تعزیوں میں محدود کر دیا، جھوٹی قبریں بنانے میں محدود کر دیا. کیا ہوا بھائی؟ امام حسین کی قبر یہاں بنا دو، امام حسین کی قبر یہاں بنا دو، ہر تعزیے میں امام حسین کی قبر بنا دو. لو بھائی، جس جگہ دیکھو امام حسین کی قبر بنی ہوئی ہے، ہر تعزیے میں امام حسین کی قبر ہے. اب لوگ جا رہے ہیں پھول چڑھا رہے ہیں، امام حسین کی محبت کا حق ادا کر دیا. وہ تعزیے میں جو قبر بنی ہوئی تھی اس میں جلیبی چڑھا دی، اور جلیبی چڑھوانے والے وہ نشئی، بھنگڑی، چرسی، وہ سب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنا خراج وصول کرتے رہتے ہیں، اور اس میں آرام سے ہم لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں. اور اس کے بعد وہ خود بڑی بے حرمتی کے ساتھ میں تعزیے کو کیماڑی میں دھکا دے دیتے ہیں. لو بھائی، یہ امام حسین کی محبت کا حق ادا کر دیا. ذرا ٹھنڈے دل سے آپ سوچیں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ اصل حقیقت ہے نہیں. اب تو عالم یہ ہو گیا ہے کہ مسلمان کا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کچھ نہیں دیتے، رسول اللہ بھی کچھ نہیں دیتے، اور اولیاء کرام بھی کچھ نہیں دیتے. اب تو مچھلیاں دینے لگی. کیا مطلب؟ جس کو دیکھیے مسلمان جا رہے ہیں، مچھلیوں کے لیے آٹا لے جا رہے ہیں، مچھلیوں کے لیے ڈبل روٹی لے جا رہے ہیں، اور وہاں لے جا کر مچھلیوں کو کماڑی میں ڈالتے ہیں، اور ڈالنے کے بعد دعا مانگتے ہیں، میں نے منت مانی تھی، میری منت پوری ہو جائے. مچھلیوں دعا کرو میری منت پوری ہو جائے. لو بھائی، اب یہ مسلمان مچھلیوں کا پرستار بھی ہو گیا، مچھلیاں بھی اب اس کی منتیں پوری کریں گی. کتنا کمزور عقیدہ مسلمان کا ہو گیا. کبھی یہ کہتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضا کی قبر جو ہے یہ تعزیے میں ہم نے جو بنا دی ہے، اس قبر پر پھول چڑھا دو تمہاری منت پوری ہو جائے گی. لو بھائی، جھوٹی قبر. ایک ہوتی ہے اچھی قبر اور ایک ہوتی ہے جھوٹی قبر. تو جھوٹی قبریں بنا کے امام حسین کی جگہ جگہ جھوٹی قبریں بنا کے کوئی ثواب کا کام کیا. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد مولانا شاہ احمد رضا محدث نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار بلا مزار. فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے یہ حدیث نقل فرمائی. اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی قبر بنانے والے پر لعنت فرمائی ہے. ہزاروں سنی مسلمان جاہل سنی امام حسین کی قبر جگہ جگہ بناتے پھرتے ہیں، اور ان پر خدا کی لعنت برستی. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے خود اس حدیث کو نقل کیا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار بلا مزار. جھوٹی قبر جس نے بنائی، اس کی زیارت کی، اس پر حضور فرماتے ہیں لعنت ہے اس پر. شیطان پر بھی لعنت اور جھوٹی قبر بنانے والے پر بھی لعنت. امام حسین رضی اللہ عنہ وارضا کی قبر شریف تو کربلا میں ہے، سر مبارک دمشق میں ہے، بعض روایتوں میں مصر میں آتا ہے، اور بعض روایتوں میں مدینہ منورہ میں ہے. بہرحال جسم اطہر
سیدنا امام علی مقام سید الشہداء شہید کربلا رضی اللہ عنہ کا جسم مبارک کربلا شریف میں ہے، قبر شریف بھی وہی ہے، جس کا دل چاہے جا کے زیارت کر لے۔ لیکن جاہل اہل سنت و جماعت اپنے تعزیوں میں جگہ جگہ امام علی مقام کی قبر بنا کر نشئی ہیروئن پینے والے اور چرس پینے والے لوگوں کو اس پہ بٹھا کے باقاعدہ چڑھاوے چڑھا کے اپنی منتیں اور مرادیں مانگتے ہیں۔ کیماڑی میں جا کر مچھلیوں میں غذائیں، ڈبل روٹی، اس کے ٹکڑے، آٹے باٹے یہ سب پھینکتے ہیں اور اپنی مرادیں سمندر سے اور مچھلی سے مانگتے ہیں۔ سمندر کیا دے سکتا ہے بھائی؟ اور مچھلی کیا دے سکتی ہے؟ مچھلی کو تو خود آپ پکڑنے کے بعد حلال کر کے کھا جاتے ہیں، یعنی پکا کے۔ مچھلی کو حلال کرنے کی ضرورت تو ہے نہیں، میں ویسے کہہ رہا تھا کہ حلال ہے مچھلی اور اس کو پکا کے کھا جاتے۔ تو جس کو ہم خود کھا جاتے ہیں وہ ہماری کیا مراد پوری کرے گی؟ وہ سمندر کے جس کے اوپر ہم جہاز چلاتے ہیں، وہ سمندر کہ جس کی موجوں کو ہم بدل دیتے ہیں، وہ سمندر کی جس کو چیرتے ہوئے ہماری آبدوزیں چلی جاتی ہیں، وہ سمندر ہمیں کیا دے سکتا ہے؟ دینے والا تو رب ہے، اور تقسیم کرنے والے اس کے محبوب مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی امت بجائے اس کے کہ رسول اللہ سے مانگے، یہ جاہل امت، یہ جاہل سنی سمندر پہ جا کے مانگتا ہے، مچھلیوں سے مانگتا ہے، سمندر کی موجوں سے مانگتا ہے۔ اس سنی کو شرم اور حیا نہیں آتی، یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے اللہ اب تو بے بس ہو گیا، معاذ اللہ، اب یہ جو تیرا پیدا کیا ہوا سمندر ہے یہی میری مدد کرے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے، اس کی ربوبیت کا، اس کی الوہیت کا مذاق اڑایا ہے۔ اب ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں اس سے منت مانگ دو، اس پہ ڈورا باندھ دو، اس پہ مانگ دو، گھوڑے سے مانگ لو، گھوڑے سے منت مان لو، کہیں کی منت مانی کا بیٹا پیدا ہوگا، سبحان اللہ، گھوڑے کی منت ماننے سے بیٹا پیدا ہوگا، اور گھوڑی کی منت ماننے سے شاید بیٹی پیدا ہوگی۔ یہ کیا بے وقوف لوگ ہیں، دینے والا رب ہے۔ اللہ المعطی، آپ کے محبوب، عرشیوں کے محبوب، فرشیوں کے محبوب، سارے عالم کے مختار میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ دینے والا ہے اور یقین رکھو میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو محبوب کا در کھلا ہوا ہے، وہ تقسیم کر رہے ہیں، اور ہم گھوڑے سے لگ گئے، سمندر سے لگ گئے، کبھی مچھلیوں سے لگ گئے، کبھی تعزیے میں جھوٹی قبر سے لگ گئے، کبھی ادھر یہاں محلے میں کہیں چراغ جلا دیا، ہر جمعے کو چراغ جلا رہے ہیں، ہر جمعرات کو چراغ جلا رہے ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ منت مانی ہے۔ بھائی کاہے کی منت مانی ہے بھائی؟ یہ چراغ میں کیا منت مانی ہے بھائی؟ یہ مچھلی میں کیا منت مانی ہے بھائی؟ یہ سمندر میں کیا منت مانی ہے؟ یہ جو جھوٹی قبر بنائی ہے امام حسین کی، اس میں کیا منت مانی ہے؟ منت اگر ماننی ہے تو امام علی مقام شہید کربلا کے روضہ مبارک پر حاضر ہو، 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ الحمدللہ مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہوئی۔ بغداد شریف میں جب بھی حاضر ہوتا ہوں تو امام حسین کا مرتبہ تو بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ ان کے غلاموں کا عالم یہ ہے کہ بغداد شریف میں امام اعظم ابو حنیفہ کا روضہ مبارک ہے، سید الائمہ، سراج الامہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، جو رمضان المبارک کے مہینے میں ایک قرآن شریف دن میں، ایک قرآن شریف رات میں اور ایک قرآن شریف تراویح میں پورے رمضان میں 61 کلام اللہ ختم فرماتے تھے۔ ہمارے امام حنفیوں کے مقتدا و پیشوا سید الائمت سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ وارضاہ،
آج بھی ان کے روضہ مبارک پر حاضر ہو. امام شافعی رضی اللہ عنہ وارضہ حاضر ہوتے تھے. تمام کتابوں میں فقہ کی لکھا ہوا ہے. امام شافعی نے فرمایا جب کوئی مشکل پیش آتی ہے، جب میں بغداد میں ہوتا ہوں تو مشکل پیش آتی ہے تو 2 رکعت نماز امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر پڑھتا ہوں اور منت مانگتا ہوں اور دعا مانگتا ہوں. بس دعا ختم ہوتی ہے اور اسی کے بعد فوراً قبولیت شروع ہو جاتی ہے، میری مراد پوری ہو جاتی ہے. یہ امام حسین کے غلاموں کا عالم ہے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ کے غلاموں میں سے غلام تھے. تو اب ذرا سوچو، امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ کے خادموں کے خادم، غلاموں کے غلام، غوث الثقلین قطب ربانی سیدنا عبد القادر جیلانی شاہ بغداد رضی اللہ عنہ، جو ان کی اولاد میں سے، ان کا عالم یہ ہے کہ مریدی قادری سلسلے میں جو میرا مرید ہے، اگر وہ مشرق میں ہے، میں مغرب میں ہوں، مریدی لا تخف واشد فإنی عزوم القاتل عند القتال، اگر وہ مشرق میں ہے اور مجھ سے فریاد کر رہا ہے تو بغداد والا پیر وہیں پہنچ جائے گا. اور یہ تو ان کے غلاموں کا عالم ہے. یہ اسی نسل سے ہے. امام حسین کی اور امام حسن کی نسل سے ہیں قطب ربانی محبوب سبحانی غوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی شاہ جیلان رضی اللہ عنہ وارضہ سید السادات حسنی الحسینی، امام حسین کے خادم اور امام حسین کی اولاد، ان کے غلاموں کے غلام، ان کا یہ عالم ہے. تو امام حسین کا عالم کیا ہوگا؟ تو اگر امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ سے کوئی منت ماننی ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، مزار مبارک پر حاضر ہو، دعا مانگو. ابھی دعا کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہوں گے کہ دعا مقبول ہو جائے گی. تو وہاں مانو. یہ کیا منت مانگتے ہو مچھلیوں سے، سمندروں سے، جہازوں سے، علم غلم الا بلا، جھوٹی قبر، یہ جھوٹی قبروں سے کیا مانگتے ہو؟ مانگنا ہے اگر تو شہزادہ گلگوں قبا امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ سے براہ راست کہو، اے شہید کربلا، دافع کرب و بلا، میری مرادوں کو اللہ رب العالمین جل جلالہ امن والوں سے عرض کیجئے کہ وہ میری مراد کو پوری فرمائے. اللہ ان کے وسیلے سے مرادوں کو پورا فرماتا ہے. تو یہ مقام تو ان کا ہے. افسوس ہی ہے کہ ہم نے ان کی قدر نہ کی، اللہ کی بھی کوئی قدر نہ کی، اس کے محبوب کی بھی کوئی قدر نہ کی، ان کے محبوبین کی بھی کوئی قدر نہ کی. امام علی مقام امام حسین سید الشہداء شہید کربلا رضی اللہ عنہ وارضاہ، آپ نے ان لوگوں سے لڑائی کا اور جنگ کا اعلان کر دیا جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی شروع کر دی تھی. جو آدمی جو بادشاہ برائی کو پھیلاتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے. جو بادشاہ برائی کو پھیلاتا ہے، مسلمانوں کو بادشاہت اگر دے دی جائے، مسلمانوں کو اگر حکومت دی جائے تو دی جاتی ہے. حکومت حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. نبی بھی بادشاہ ہوئے ہیں. حضرت داؤد نبی تھے اور بادشاہ بھی تھے. تو سیاست اگر حرام ہوتی اور سیاست اگر گناہ ہوتا اور سیاسی آدمی نہ ہوتے تو حضرت داؤد بھی کہتے میں تو اللہ اللہ کرتا ہوں، حکومت سے میرا کیا کام. لیکن وہ حکومت کرتے تھے. حضرت داؤد اللہ کے نبی بادشاہ بھی تھے. ان کے بیٹے حضرت سلیمان اللہ کے نبی بادشاہ بھی تھے. تو معلوم ہوا کہ نبوت اور بادشاہت، نبوت اور حکومت ساتھ ساتھ چلتی ہے. نبوت اور حکومت ساتھ ساتھ چلتی ہے. میرے آقا سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء تھے، خاتم الانبیاء والمرسلین تھے. نبوت بھی تھی اور حکومت بھی تھی، ساتھ ساتھ چل رہی تھی. خلافت اور حکومت ساتھ ساتھ چل رہی تھی. ابو بکر صدیق خلیفہ تھے اور حکومت بھی ساتھ ساتھ تھی. عمر فاروق خلیفہ تھے اور حکومت بھی ساتھ ساتھ تھی. ولایت بھی تھی اور حکومت بھی تھی. عثمان غنی
خلیفۃ المسلمین بھی تھے، حکومت بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی، علی مرتضی ولی بھی تھے اور حاکم بھی تھے. تو پھر کیسے ہوگا کہ بھائی سیاست الگ ہے اور حکومت الگ ہے؟ تو حکومت تو ساتھ ساتھ چل رہی تھی. یہ اصل میں انگریز کا پیدا کردہ فلسفہ ہے، سیپریشن آف دی اسٹیٹ ود ریلیجن. اسٹیٹ اور ریلیجن کو الگ کرو. اور یہ وہ بزدل پیر نام نہاد خود ساختہ، وہ بزدل مولوی، یہ ڈرتے ہیں جیلوں میں جانے سے، حکومت کے دبدبے سے، تو وہ ڈر کے کہہ دیتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. امام عالی مقام نے فرمایا نہیں، اگر بادشاہ، اگر وزیر اعظم شرابی، بدکار اور زانی ہے، اگر حکومت فحاشی اور یعنی اور بے حیائی پھیلا رہی ہے تو اس کے خلاف اسی طرح کھڑے ہو جاؤ جیسے امام حسین کھڑے ہو گئے. پھر کربلا کے بازار کو، کربلا کے ریگستان کو سجا دو. امام عالی مقام کا مرتبہ بہت بلند و بالا تھا. آج کا کوئی مولوی اور پیر مجھ جیسے گناہگار و سیاہکار، کروڑوں حافظ قرآن، کروڑوں قاری قرآن، کروڑوں عالم دین، کروڑوں مشائخ امام حسین کے قدموں پر قربان. ان کا مقام بہت بلند ہے. یہ وہ تھے جو رسول اللہ کے محبوب تھے، بڑے ناز و نعمت میں پلے ہوئے تھے. یہ اگر روتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے تھے. یہ جب روتے تھے، رونے کی آواز آتی تھی تو حضور بے چین ہو کر حجرہ مبارک سے تشریف لا کر سیدہ خاتون جنت کے دولت سرائے پر تشریف لے جاتے تھے. یہ وہ امام عالی مقام تھے، امام حسین رضی اللہ عنہ کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لیے ہوئے تشریف فرما. صحابی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت امام حسن سیدھی طرف ہے، امام حسین الٹی طرف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش مبارک میں بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، حضور ان کو سونگ رہے ہیں. وہ صحابی جو بیٹھے ہوئے تھے کہا حضور اجازت ہو تو میں ایک بات آپ سے پوچھ لوں؟ ارشاد فرمایا کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا حضور ہمارے بچے ہیں تو ہم بچوں کو چومتے ہیں، اور چومنا چاہیے، بچوں کو پیار کرنا چاہیے، بچوں کو محبت کی نظر سے دیکھنا چاہیے. یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ایک موقع پر ایک صحابی رضی اللہ عنہ وارضہ تھے، انہوں نے ان کی زبان سے یہ نکل گیا، ان نئے نئے مسلمان ہوتے تھے نا لوگ باغ، تو پرانی جاہلیت کی عادتیں تھیں، آہستہ آہستہ ان کی اصلاح ہو رہی تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنے بچوں کو میں نے کبھی پیار نہیں کیا. تو فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں فرماتا. من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم اور شفقت، محبت اور پیار سے پیش نہ آئے. ولم یوقر کبیرنا، اور جو ہمارے جو عمر میں اس سے بڑے ہیں ان کا ادب و احترام نہ کرے، فلیس منا، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے. بچوں سے محبت اور شفقت کی تعلیم حضور نے فرمائی. تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں امام حسن اور امام حسین تھے. علامہ ابو اسحاق اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ نور العینین فی مشہد سید الحسین میں اس حدیث مبارک کو نقل فرماتے ہیں.
وہ فرماتے ہیں کہ دونوں شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے محبوب ان کو سونگ رہے تھے. تو صحابی جو تھے انہوں نے بڑے تعجب سے دیکھا اور عرض کیا کہ اجازت ہو تو کچھ عرض کروں؟ پوچھو. پوچھئے کیا پوچھوں؟ کہا حضور ہم اپنے بچوں کو چومتے ہیں. میں نے ایک عجیب و غریب بات دیکھی کہ آپ ان کو سونگ رہے ہیں، ہم تو چومتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ پھول چوما جاتا ہے یا سونگا جاتا ہے؟ اللہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھول تو سونگا جاتا ہے. تو ارشاد فرمایا ہما، یہ دونوں کے دونوں میری خوشبو اور خوشبو سونگی جاتی ہے، یہ خوشبو ہے. کیا مقام ہے امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کا. امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ نے پوری زندگی میں 25 پیدل حج کیے، جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کیا تقدس تھا، کیا عظمت تھی. آج کے لوگ جو امام حسین اور یزید کے مقابلے کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، حکومت سے ڈر جاتے ہیں، ظالم بادشاہوں سے اور ظالم افسر شاہی اور بیوروکریسی سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے امام حسین کا پیغام ہے کہ مجھ کو دیکھو، میرا کتنا بلند مرتبہ ہے. کوئی ہے پورے پاکستان میں کہ جس نے، کوئی ہے ایسا پیر جس نے پیدل 25 حج کیے ہوں؟ اور پھر بے شرم خانقاہ میں بیٹھ کر، بجائے اس کے کہ خانقاہ میں بیٹھ کر رسم شبیری ادا کرے. امام حسین کے جانشین شجرہ امام حسین کا پڑھتے ہیں، فاتحہ امام حسین کے نام کی کھاتے ہیں جی. اور جب امام حسین کی طرح سے قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں ہم سیاسی آدمی نہیں ہیں. تو کھاتے کیوں ان کے نام پر؟ شجرے میں ان کا نام کیوں لکھا ہوا ہے؟ سلسلہ طریقت کیوں ملاتے ہو ان سے؟ صبح سے شام تک ان کی خیرات کیوں کھاتے ہو ان کے نام کی؟ جب امام حسین اتنے مقدس تھے کہ 25 حج پیدل کیے، کوئی آدمی پاکستان میں ایسے، مجھ کو دیکھو میرا کتنا بلند مرتبہ ہے. کوئی ہے پورے پاکستان میں کہ جس نے، کوئی ہے ایسا پیر جس نے پیدل 25 حج کیے ہوں؟ اور پھر بے شرم خانقاہ میں بیٹھ کر، بجائے اس کے کہ خانقاہ میں بیٹھ کر رسم شبیری ادا کرے. امام حسین کے جانشین شجرہ امام حسین کا پڑھتے ہیں، فاتحہ امام حسین کے نام کی کھاتے ہیں جی. اور جب امام حسین کی طرح سے قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں ہم سیاسی آدمی نہیں ہیں. تو کھاتے کیوں ان کے نام پر؟ شجرے میں ان کا نام کیوں لکھا ہوا ہے؟ سلسلہ طریقت کیوں ملاتے ہو ان سے؟ صبح سے شام تک ان کی خیرات کیوں کھاتے ہو ان کے نام کی؟ جب امام حسین اتنے مقدس تھے کہ 25 حج پیدل کیے، کوئی آدمی پاکستان میں ایسا ہے جس نے پاکستان سے ایک حج پیدل کیا ہو؟ کوئی نہیں. بڑے آرام سے ہوائی جہاز میں جاتے، بڑے آرام سے ہوائی جہاز کی فرسٹ کلاس میں جاتے، بڑے آرام سے ہوائی جہاز سے اترتے، بڑے آرام سے پجیروں میں رونق افروز ہوتے ہیں. اب یہ پجیروں گاڑیاں، عالیشان بنگلے، عالیشان مکانات، ریل تیل پہرےدار، گارڈ، کلاشنکوف بردار، یہ چسکے لگے ہوئے، یہ کیسے چھوٹیں گے؟ جیل کی ہوا راس نہیں آتی، یہ سامان تعیش میں، عیش اور عشرت میں یہ سب چیزیں راس نہیں آتی.
اس لیے امام حسین کے نام پر کھانا تو کھا لیتے ہیں، فاتحہ بھی کر لیتے ہیں اور شربت بھی پی لیتے ہیں، ہر چیز بڑے آرام سے ہضم کر لیتے ہیں، لیکن شہادت کے لیے میدان کربلا سجانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ سیاسی مسئلہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ و ارضاہ نے 25 حج پیدل کیے، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ روزانہ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ 1000 نفل روز پڑھتے تھے۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے، اتنے عظیم المرتبت تھے، لیکن یزید کے مقابلے پر میدان کربلا میں تشریف لائے، اپنی گدی کو مدینہ منورہ میں چھوڑا اور کہا کہ نہیں، رسول اللہ کی گدی کی حفاظت جب ہی ہو سکتی ہے جب ظالم اور فاسق اور زانی اور شرابی حکمرانوں کو چیلنج کر دیا جائے اور اپنے خون کی قربانی دے دی جائے۔ یہ ہے مختصر سیرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ کی، اور بہت ہی مختصر ہے لیکن بڑی عظیم ہے، اور یہ سیرت ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ جس طرح امام حسین آج بھی مجھ سے اور آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ دیکھو، میں نے وقت کے یزید کو چیلنج کیا، تم بھی تمہارے وقت میں اگر یزید ایسے ہی یزیدی موجود ہو تو تم بھی ان کو چیلنج کرتے رہنا، اگر تم یزیدیوں کا مقابلہ کرتے رہے تو قیامت میں میں اور تم دونوں ساتھ ہوں گے۔ یہ امام حسین کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار و سیاہکار کو بھی اور آپ کو ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کھڑے ہوں اور ادب سے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیے محمد